سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، شب معراج میری ملاقات حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، یعنی گزشتہ رات جو شب معراج کی رات ہے۔ شب معراج کا انکار یہ کفر ہے، یہ انکار کفر ہے۔ کیوں؟ یہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن پاک کی آیات مقدسات اس پر شاہد ہے، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرے وہ کفر کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام فرما دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اپنی امت کو کہہ دیجئے وعلیکم السلام یا ابراہیم علیہ السلام، سارے مل کے کہو وعلیکم السلام یا ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضور کے ذریعے ہم تک سلام بھیجا، ہم نے اس کا جواب پیش کر دیا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ دو نبیوں کا سلام، ہم یہ بھی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابراہیم علیہ السلام۔ ہم ابراہیم علیہ السلام پہ صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ انہیں بتا دیں جنت کی زمین بہت زرخیز ہے، وہاں کا پانی بہت شیریں ہے، جنت میں سفیدہ زمین بہت ہے، وہاں کے درخت یہ کلمات ہیں، اللہ پاک ہے، اسی کی تعریف ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جنت کے درخت ہیں۔ جنت کے ایک وہ حصہ ہے جو اس وقت سارا کا سارا آباد ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، سارے وہیں پر آدم علیہ السلام، وہیں پر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ اور ایک وہ حصہ ہے جو ابھی آباد ہونے والا ہے، جہاں پہ درخت لگنے ہیں ابھی، تو وہ درخت کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ وہ خاص ملاقات، ایک تو وہ ملاقات ہوئی نا جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی حضور سے ہوئی، یہ وہ ملاقات نہیں، یہ آسمان پر جب آپ تشریف لے کے گئے یہ وہ خاص ملاقات تھی۔ اور حضرت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کی اس حدیث پاک سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بعد از وصال بھی اللہ کے مقبول بندے ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں۔ حضور حیات مبارکہ میں تھے، ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، میں نے صبح عرض کیا تھا کہ کس طرح کس آسمان پر کس نبی کی زیارت ہوئی، کہاں پر سلام ہوا، جواب ہوا۔ زندہ آدمی روحانی طور پر اس مقام پر ہو یا حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی روح کو اس مقام پر لے جائے کہ وہ فوت شدگان سے ملاقات کرنا چاہے تو وہ ملاقات کر سکتا ہے۔ ایک بات تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ حضرات زندوں کا سلام سنتے بھی ہیں اور انہیں سلام کہلواتے بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں اور کہلواتے بھی ہیں۔ ہم ہیں مسلمان، ہمارا یقین اور ایمان اور جو ہمیں اسباق ملے ہیں قرآن و حدیث سے جو ہم نے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن جسم چھوڑتا ہے، روح کو موت نہیں آتی۔ یہ جسم چھوٹ جائے گا ہم سے، اس کے اندر جو روح بیٹھی ہے اس روح کو موت نہیں ہے، کیونکہ اللہ اپنے پاک کلام میں کہتا ہے یسألونک عن الروح
قل الروح من امر ربی، ہر روح تیرے رب کا امر ہے اور میرے رب کے امر کو موت ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں انتقال کر جانا، یعنی نقل مکانی کرنا۔ عالم ہم یہاں سے آنے، اس جسم میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ عالم ارحام میں، ماں کے پیٹ کے اندر، اس سے پہلے عالم ارواح میں، عالم ارواح سے عالم اجسام میں آئے، ارحام میں آئے، عالم ارحام سے عالم اجسام میں آئے، عالم اجسام سے عالم برزخ میں جائیں گے، قبر میں جائیں گے، عالم برزخ سے عالم محشر میں جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر عالم جنت میں۔ یہاں پہ موت کہاں ہے؟ یہ تو انتقال ہے، یہ تو وصال ہے، یہ فصل ہے یا وصل ہے؟ بچھڑنا ہے یا ملنا ہے؟ ملتے جاؤ بچھڑتے جاؤ، بچھڑتے جاؤ ملتے جاؤ۔ اقبال کہتے ہیں نا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے، سورج کو کہتے ہیں خورشید، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ تو حضور آنا جانا ہے، ملنا ملانا ہے، ملنا بچھڑنا ہے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ موت کہاں ہے؟ موت تو نام ہے یار کو یار سے ملا دینے کا نام۔ موت تو ایک پل ہے جو راستہ طے کرواتا ہے اپنے مالک کی طرف۔ ابھی تک تو موت سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ قرآن پاک کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اس بات کا کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر میں نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر میں تمہیں ماروں گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کروں گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہم ایک زندگی اور ایک موت لے کے بیٹھے ہیں، قرآن دو زندگیاں اور دو موتیں بیان کر رہا ہے۔ حضور یہ اگر ایسے ہی مسئلے سب کو آ جاتے ہیں نا تو ہر کوئی شیخ الحدیر اور غزالی اور سادی بن جاتے ہیں۔ یہ ایسے اس لیے جس کی سمجھ میں نہیں ہوا تو کہتے شرک ہے، شرک شرک شرک، مر گئے مردود نہ فاتح نہ درو۔ او بابو تجھے نہیں سمجھ میں آئی بات تو اس میں قصور اس کا نہیں ہے، قرآن حدیث کا نہیں ہے۔ قرآن حدیث تو کھل کے کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یا دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں، بند ہو گئے تمہارے دل، کرو غور و فکر کرو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، لیکن بیوقوف لوگوں کی سمجھ میں بات ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ یہ اس کی تقسیم ہے، جس کو عقل دے جس کو نہ دے۔ میرے پاس ایک بچہ بولتا ہے، وہ بول سن نہیں سکتا، اشاروں سے بات کرتا ہے۔ 1 سال ہو گیا صرف ہم اس کے 4-5 لفظ سکھا سکیں محنت کرنے کے باوجود۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم جاہل ہیں یا علم نہیں ہے، ہم سکھانے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، علم بھی موجود ہے، لیکن اس بیچارے کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکھ سکے، اس کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے وہ اس کو قبول کر سکے۔ تو یہ جو بیچارے شرک اور بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں، ان بیچاروں کے اندر وہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بات بتاؤں، جو بھی کوئی صحابی بیمار ہوتا تھا نا اور صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب یہ بندہ اس دنیا سے جانے والا ہے، تو سارے آ کے کہتے تھے یار جب حضور سے ملاقات ہو نا تو میرا بھی سلام عرض کر دینا۔ یہ صحابہ کرتے تھے، یعنی صحابہ کو سمجھ میں آئی تھی بات، صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ مرنے کے بعد ملاقات بھی ہوتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ہم تمہیں ملا دیں گے آپس میں۔ وہ بابا اعمال ایسے کر لو، اگر وہاں پہ ملنا ہے اپنے یاروں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، وہاں پر ولیوں بزرگوں انبیاء کی زیارت کرنی، تو پھر اعمال ایسے کر لو کہ ان تک رسائی حاصل ہو سکے، کچھ تعلقات پیدا ہو جائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب پاک علی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب خرقان پہنچے نا تو نگاہ ولایت تھی نا جی، دیکھنے والے تھے یہاں پر 100 سال کے بعد ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائیں گے۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی کو حضرت بایزید بسطامی نے 100 سال پہلے کا سلام پیش کیا۔ جب وہ آئیں اور شہرت ہو تو میرا سلام بھی ان تک پہنچا دینا۔ حضور یہ تو معرفت کی چیزیں ہیں، یعنی سادہ لفظوں میں جو جتنا قرآن و حدیث کو گھول کے پیے گا، اللہ اس کی آنکھیں اور اس کی یہ جو نظر ہے اور اس کا جو دماغ ہے اور اس کی جو
اپروچ اللہ وہ اتنی زیادہ بڑھا دے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کتنا اس سے محبت کرتے ہیں، جتنا کریں گے حضرت اتنا مقام لے لیں گے۔ اور جن کے پلے کچھ ہوتا ہے وہ شور نہیں بچاتے، خالی باندھے زیادہ کھڑکتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اور شرک ہے شرک ہے شرک ہے، بدعت ہے بدعت ہے بدعت۔ کبھی اللہ والوں کو بھی شور مچاتے دیکھیں؟ نہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں جی جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمایا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر باہر کس دی مایا، اندر بھی تو ہے باہر بھی تو ہے، ہر جا تو ہے، میں بھی تو ہاں تو بھی تو ہے، بلا کون نہیں مانا۔ ساڈے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تو ہی سب کچھ تیرا ہی ہے۔ اور پھر کس مقام پر وہ جا کے فیض یاب ہوئے۔ ہاں جی، اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔